السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال ولم يكمل من النساء إلا ابنة مريم من عمران وآسیہ امرأۃ فرعون وعائشہ۔ محترم دینی ملی بھائیوں، آج اس مبارک مجلس میں جس عنوان اور موضوع کو لے کر کے میں آپ کے روبرو ہوں، وہ موضوع نہایت ہی اہمیت اور عظیم الشان ہے۔ اہم اور عظیم الشان اس معنی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، آپ کی خصوصی بابرکت، چہیتی اور سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی خدمات اسلام کے اندر بہت کافی اور بہت زیادہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ سنیت کا کوئی بھی علم بردار ہو، وہ ان کے فضائل سے، ان کے امتیازات سے اور کم سے کم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ضرور واقف ہوگا، اور اگر نہیں واقف ہوگا تو کم از کم اتنا تو ضرور وہ جانتا ہوگا کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرہ میں بچیوں کا نام عائشہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں یہی سوچا سمجھا جاتا ہے، یہی ایمان اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ کا نام بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج جب وہ تشکیل پاتا ہے تو اس تشکیلیت میں اور اس سماج کو بنانے میں جہاں مرد کا کردار ہے، وہاں عورت کے کردار کی نفی نہیں کی جا سکتی، یا عورت کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کی ہم پلہ ہیں،
مردوں کی ہم پلہ ہیں، فوٹو کاپی ہیں، کیونکہ معاشرے کے بنانے میں، معاشرے کو صالحیت کے کردار پر لانے میں عورتوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے حوالے سے اگر یہ کہوں کہ عورت اگر صالح نہ ہو تو سماج بڑا خراب ہوگا، یا اسی طریقے سے مرد اور عورت کے اندر اگر باہمی نکاح شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ ہو تو بہت بڑا فساد اور بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جو خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں نکاح 4 طریقے کے ہوا کرتے تھے، سب کو اسلام نے باطل کر دیا، مگر ایک نکاح برقرار رکھا، اور وہ یہ کہ مرد کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیتا ہے اور اس عورت کے اولیاء اس آدمی کے دین کی بنیاد پر اس سے راضی ہو کر کے اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نکاح کا طریقہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اور اسلام نے اس کے اچھے ہونے کی بنیاد پر اسے باقی رکھا۔ بقیہ 3 طریقے کا جو نکاح تھا وہ بالکل آج کے سماج میں جو ہمارے ہندوانہ رسموں کے اندر پایا جاتا ہے بالکل اسی طریقے کا نکاح تھا۔ اسی لیے نکاح کے درست نہ ہونے کی وجہ سے عرب سماج میں جو برائیاں پائی جاتی تھیں، جو ان کے اندر دینی، اعتقادی، سماجی گڑبڑی پائی جاتی تھی، جہاں بہت سارے عوامل تھے، ایک عامل یہ بھی تھا کہ ان کا نکاح درست نہیں ہوتا تھا، اور جب درست نہیں ہوتا تھا تو اس سے ہونے والی اولاد بھی درست نہیں ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آدمی جو آپ کے یہاں شادی کا پیغام لائے اور تم اس کے حسن دین سے، اس کے اخلاق سے راضی ہو تو فوراً اپنی مولیہ یعنی بچی کی شادی کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو سماج کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اور ایک بہت بڑا فساد لازم آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی سماج کی ایک خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی تھی، پیاری تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی باقرہ عورت سے شادی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی، ان کا لقب کیا تھا، ان کی ولادت کب ہوئی، تعلیم و تربیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بیاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن معاشرت، دین کے نام پہ ان کی قربانیاں، دینی امور کو دوسروں تک پہنچانے میں ان کی کاوشیں، یہ ساری ہماری کتابوں کے اندر مستور ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ آج کے پرفتن معاشرہ میں ہم اگر اپنے سماج کو اور معاشرے کو صالح اور نیک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں انہی صحابیات رسول کی طرف، انہی زوجات رسول کی طرف اور اسی سماج میں ہم کو جانا پڑے گا جہاں سے ہماری ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے مذہب اسلام اپنی تمام تر کنوں کے ساتھ روشن ہوتا ہے، وہیں ہمیں جانا پڑے گا۔ کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آج کی اس امت کے لیے وہی چیز بہتر ہوگی،
اور آج کے لوگوں کے لیے وہی چیز بہتر ہے جو چیز عہد نبوی کے اندر مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے بہتر تھی۔ اس قاعدے کی بنیاد پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں عہد نبوی کے بعد سے یا زمانے خیر القرون کے بعد سے جو فتنے پیدا ہوئے وہ انگنت ہیں، اور کیوں نہ پیدا ہوتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے فتنوں کو دیکھے گا، بہت زیادہ گڑبڑیوں کو دیکھے گا، بہت ساری پیچیدگیوں کو دیکھے گا۔ اور آپ خود دیکھ لیجئے مذہب اہل حدیث کے اندر کتنے اختلافات ہیں۔ جب بقرعید کا موقع آتا ہے بھینس کی قربانی کھڑی ہو جاتی ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بالاتفاق جائز ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ یہ سارے جھگڑے آج جو اس زمانے سے آ رہے ہیں آج تک فسیری فی اختلافا کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے خاندان سے تھی جو عرب کا مشہور خاندان تھا۔ آپ کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں جن کی قربانیاں دین اسلام میں کافی ہیں۔ عائشہ ان کا نام تھا اور لقب کئی ایک ہیں۔ کنیت ام عبداللہ ہے، والد کا نام ابوبکر صدیق، والدہ کا نام ام رومان۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا ہے، پڑھا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور رکھتا ہے، کیونکہ پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ نے نماز کی خلافت، نماز کی امامت، جس کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے بعد، اس امت کی سفینے اور اس امت کے نجات کا یا اس امت کی خلافت کا سب سے زیادہ حقدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جتنے بھی دروازے ہیں میں یقین رکھتا ہوں کہ ان تمام دروازوں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا۔ دروازہ نماز کا ہوگا، صدقہ کا ہوگا، اسی طریقہ سے خیرات کا ہوگا، جہاد کا ہوگا، روزے داروں کے دروازے ہوں گے، ان تمام دروازوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے اسلام کے اندر مجھے جس کے مال نے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے کے تعلق سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر کے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ آج تو مجھے موقع ملا ہے کہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت کر جاؤں گا۔ ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت کر جاؤں۔ یہ رشک اس کو کہا جاتا ہے، غبطہ کہا جاتا ہے، حسد نہیں کہا جاتا ہے۔ اس موقع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان چندہ دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر میں کچھ بچا بھی ہے؟ کہا کچھ نہیں، اگر کچھ بچے ہیں تو صرف آپ اور آپ کی دعائیں میرے لیے بچی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر بھی
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت نہ کر سکا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ یہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، قرآن کے جمع کرنے والے، انہوں نے لوگوں کے اندر یہ حرکت پیدا کی کہ قرآن کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو برباد ہونے سے بچا لیا جائے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب 4 ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا عائش، یعنی عائشہ میں سے جو تے ہے اسی کو نکال دیا جائے عائش۔ دوسرا لقب حمیرہ، تیسرا لقب ام المؤمنین، اور چوتھا لقب زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور لقب ہے صدیقہ، یعنی سچ بولنے والی۔ جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں راتوں رات اسراء اور معراج کر کے آیا ہوں، تو سب لوگوں کو شک ہوا، بغلیں چھانکنے لگے، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا نبی یہ کہہ رہا ہے تو میں اسے سچ مانتا ہوں، جھوٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے آپ گئے ہیں بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں، تو بتائیے بیت المقدس میں یہ جگہ کیسی ہے، ادھر کیا چیز ہے، ادھر کیا چیز ہے۔ اس طریقے کے سارے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محض اس لیے ہوئے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو دیکھ کر آئے ہیں۔ جہاں تک پہلے لقب عائش کی بات ہے، تو اس حدیث کے اندر جہاں لقب بیان کیا ہے وہیں پر حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائش، اے عائشہ، اور عائش اس لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور عربی قواعد کا ایک اصول ہے کہ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یا تو اس کے اندر تصغیر لاتے ہیں، اور تصغیر کے ذریعے سے وہ سیگا جب بن جاتا ہے تو اس کے اندر محبت کا معنی خود پایا جاتا ہے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائش، اے عائشہ، ان جبریل یقرؤک السلام، کہ اے عائشہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سلام عرض کرتے ہیں۔ یعنی یہاں تو لقب بھی بیان کیا گیا، اور اس لقب کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ایک فضیلت یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ سے سلام کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے بھی بشر سے سلام کرتے ہیں، فرشتے بشر سے، انسانوں سے سلام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو فرشتہ ہے وہ ہم کو نظر ہی آئے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز، جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں میں افضل ہیں، تمام فرشتوں میں افضل ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، اور حضرت عائشہ تمام عورتوں میں افضل ہے، تمام عورتوں میں افضل ہیں۔ اور اس مسئلے میں کچھ اختلاف ہے، اور اختلاف کیسے ہے؟ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہلی والی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب زندہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ سب سے بہتر عورت ہے روئے زمین کی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے عورتوں کی سردار، جنت کے عورتوں کی سردار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد انتقال کر گئی۔ یہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ بھی انتقال کر گئی۔ اب بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ موجود عورتوں میں سب سے زیادہ افضل، اور اس کی دلیل بخاری کی وہ روایت بھی ہے، یا اسی طریقے سے کتب سنن کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے انگشتی کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ عرب میں روٹیوں کو توڑ کر کے، سالن ڈال کر کے، کچھ اس کے اندر گھی ڈال کر کے، اور اسی کے ساتھ کھجور ڈال کر کے، اور اسی طریقے کی اچھی اور لائق غذا چیزوں کو استعمال کر کے سرید بنایا جاتا تھا، یعنی اس کو سانا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں انگشتی بنتی ہے، اور اگر انگشتی کی بات آتی ہے تو یقیناً مئو کی انگشتی کو مبارک پور کی انگشتی پر فضیلت ہے نا؟ ایسے ہی اس زمانے میں سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت تھی، اور چونکہ کھانے کے بعد میں انسان بڑا رغبت رکھتا ہے اور اس کی کھانے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ کتنی بہترین مثال دیا جو فوراً سمجھنے والی ہے، بغیر کسی چوں چرا کے، کیونکہ کھانے کی لذتوں سے ہم میں سب کوئی واقف ہے۔ جب سرید کو بطور لذت کے وہ تمام چیزوں پر فضیلت جانتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے، تو بالکل یہی معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے، جس کو تمام عورتوں پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے۔ اور اسی یہی روایت بخاری شریف کے اندر بھی مروی ہے، لیکن اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ مردوں میں سے تمام لوگ مکمل ہیں، یعنی اپنے عقل کے حساب سے، دانش کے حساب سے، فکر کے حساب سے، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ثَلَاثَةً۔ لیکن اگر عورتوں کو دیکھا جائے تو عورتوں میں سب اپنے عقل کے حساب سے، اپنے دانش کے حساب سے، اپنی سمجھ کے حساب سے برابر نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث کے اندر کہا گیا ہے هُنَّ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ، کہ عورتیں دین کے معاملے میں بھی اور عقل کے معاملے میں بھی بڑی کمزور ہیں، ناقص ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ عورتوں میں سے اگر کوئی مکمل اپنے عقل اور دین کے حساب سے ہے تو 3 ہیں۔ مریم بنت عمران، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے، آسیہ فرعون کی بیوی، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی ساتھ کیا ہے، مریم کا بھی تذکرہ اور ان کا بھی تذکرہ ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور تیسری عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکمل صاحبت فراست، عقل مند، زیرک، چالاک، اور جتنے بھی آپ ان کے امتیازات بیان کر سکے سب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز صفت رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کے اندر وہی الفاظ ہیں جو میں نے پیش کیا کہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی اہمیت اور فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ دوسرا لقب حمیرہ، یہ بھی ایک حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حمیرہ، اے حمیرہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت اور محبت کے لہجے میں کہا، یا تو اس لیے کہا کہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت تھی اور گوری چٹی تھی، اور جب آدمی گورا ہوتا ہے یا ابیض سفید ہوتا ہے تو ایسے صورت میں اس کے جسم کے اوپر، بالخصوص اس کے چہرے کے اوپر ہمارے خون کی رنگت نظر آتی ہے۔ ہونٹوں پہ دیکھیں گے تو آپ ایک قسم کی سرخی لالی پائیں گے، ہاتھوں کے اندر دیکھیں گے تو ایسی صورت میں ایک قسم کی لالی جو خون کی پائی جاتی ہے وہ پائیں گے۔ اسی طریقے سے چہرے کی دیکھیں تو اس پر بھی خون کی بساطت دوڑتی نظر آتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حمیرہ کہا۔ پھر اس کے بعد تیسرا لقب ام المؤمنین کا ہے۔ یہ لقب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے دیا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں کا لفظ ہمارے سماج کے اندر ایک ایسا لفظ ہے جس کی تعبیر تو میں نہیں کر سکتا۔ یعنی جب ماں کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ کتنے معنی کو اپنے اندر سموئے رہتا ہے آپ خود جانتے ہوں گے۔ ایک لڑکا ماں جب کہتا ہے تو اس میں کتنے معنی پرو دیتے ہیں، گویا کہ اس لڑکے کی رکھوالی کرنے والی، اس لڑکے کو سکھانے والی، اس لڑکے کو ادب دینے والی، اس لڑکے کا ہر سب کچھ کرنے والی، اس کو وقت پر کھانا دینے والی، پکانے والی، اور اس لڑکے کے لیے راتوں رات جاگنے والی، اور اس لڑکے کی بیماری اور اس کی پریشانی میں راتوں رات نہ سونے والی شخصیت کا نام ماں ہوتا ہے، ماں اسے کہا جاتا ہے۔ تو ازواجہ امہاتہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے سے دلار محبت کرتی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، اس کے اندر یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ جیسے ہم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے تو ہم ازواج مطہرات سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہمارے اوپر حرام ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کہ تم ان لوگوں سے شادی مت کرو جن سے آپ کے آباء و اجداد نے شادی کر لیا ہے۔ ہاں، حرمت سے پہلے جو کچھ ہوا اسے معاف کرو، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن حرمت کے بعد یہ حرام ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے شادی کرے۔ اسی طریقے سے کوئی امتی ازواج مطہرات سے شادی کرے، حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اسی طریقے سے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی ولادت کب ہوتی ہے، آپ جانیے کہ 5 نبوی میں، یعنی جس سال ابرہہ نے مکہ پر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے چڑھائی کیا تھا، اسے عام الفیل بولا جاتا ہے، اور اس کے 5 سال کے بعد حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت کس گھر کے اندر ہوتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے، غار کے اندر آپ کے رفیق تھے، اور آپ کے ہمیشہ کے دوست بھی تھے۔ اس گھر کے اندر حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ گھر کتنا پاک تھا، کتنا عمدہ تھا، قال اللہ قال رسول کی صدائیں اس میں کتنی بلند ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں، لم عاقل ابویہ الا وہما یدینان الدین،
جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے گھر کا مزاج ایسا پایا کہ دین اسلام کی حکومت اور بادشاہت تھی۔ ہر چیز میں دین اسلام کو ملحوظ رکھا جاتا تھا، گفتگو میں بھی، معاشرت میں بھی، اور اسی طریقے سے تمام چیزوں کے اندر بھی دین ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اسے ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کے تعلق سے کیا حکم نازل کیا اس کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے باپ کے اندر کبھی بھی یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ کو آرڈر یا حکم دیا ہے اس سے سرتابی کر لے، میرے باپ کے اندر یہ جرأت کبھی نہیں پیدا ہوئی۔ یہ مقدس گھرانہ، اس گھرانے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولتی ہے اور کتنے محبت ناز و نعمت سے پلتی ہوں گی۔ آپ خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیجئے کہ ایک والدین اپنے بچوں کو کتنے لاڈ و پیار سے پالتا ہے، اس کی کتنی نگرانی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ بھی اپنے خاندان کی بڑی باعزت تھی اور ان عورتوں میں سے تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ ہی میں اسلام لائے تھی۔ جس طریقے سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں ہیں، اسی طریقے سے ان کی والدہ بھی سابقات اولیات میں سے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں سے ہیں۔ ان کے انتقال کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا 6، کچھ لوگوں نے کہا 9۔ میں اس کو اس لیے بیان کرتا ہوں کیونکہ اس پر ایک مسئلے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ مسئلہ آیت تخیر کا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے اور نفقے کی بابت سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی کے اندر یہ تذکرہ پایا جاتا ہے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 9 ہجری کے اندر ہوا، کیونکہ آیت تخیر 8 ہجری کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو اختیار دے دیا تھا کہ تم میں سے جو کوئی اللہ کو چاہتا ہے، اس کے رسول کو چاہتا ہے، میرے ساتھ آئے، اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا چاہتی ہو تو ایسی صورت میں تم جاؤ، اللہ رب العالمین ہمارا کوئی بہتر انتظام کر دے گا۔ اور یہ مسئلہ سورہ احزاب کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے خاص طور سے کہا تھا۔ کیوں خاص طور سے کہا تھا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ اس وقت کم سن تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی شادی ہو کر کے گئی، رخصتی ہوئی تو 9 برس کی تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عائشہ انی ذاکر لک امرا، کہ میں تم سے ایک معاملہ ذکر کرتا ہوں، یعنی تخیر کا معاملہ، کہ تمہیں کو میرے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا ہے، تمہیں انتخاب کرنا ہے۔ میں اس چیز کو تم سے ذکر کرتا ہوں، فلا علیک اللہ تعجلی، تم پر کوئی حرج نہیں ہے جلدی نہ کرنا، جلدی کرو گی تو حرج ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہے؟ حتی تأمری ابویک، یہاں تک کہ تو اپنے اماں ابا سے مشورہ کر لے، اپنے ابا اماں سے مشورہ کر لے۔ اگر 6 کے اندر ام رومان کا انتقال ہو گیا ہوتا تو پھر 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو؟ تو معلوم ہے کہ 9 ہجری کے اندر حضرت ام رومان پائی جاتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تو اپنے اماں ابا سے مشورہ کر لو۔ اور یقیناً حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ ام رومان کبھی حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ نہیں دیتے کہ تم بیت نبوت کو چھوڑ کر کو بیت صدیق کے اندر چلی آؤ، کبھی یہ نہیں چاہتا۔ نہ کوئی ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی اپنے شوہر سے طلاق لے کر کے گھر آ جائے، اور نہ کوئی باپ چاہتا ہے۔ اس لیے باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے
کبھی مشورہ نہیں دیا کہ تم بیت نبوت کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چھوڑ کر کے ابوبکر صدیق کے گھر میں بیٹھ جاؤ، یہ ہمارا مشورہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ نہایت صاحب فراست تھیں، عقل مند خاتون تھیں، سوچ سمجھ اور ایسی عورت تھیں جو واقعی ایک بنانے والی عورت تھی، بگاڑنے والی نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی 5 ہجری کے اندر، تو عرب کا دستور تھا کہ دودھ کوئی دوسرا پلایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ ابو القیس نام کے ایک صحابی تھے، ان کی بیوی دودھ پلانے کا کام اس وقت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں سونپ دیا گیا، اور اس لیے بھی سونپ دیا گیا کہ اس زمانے میں دیہات کے اندر کا ماحول شہر کے ماحول سے اچھا مانا جاتا تھا۔ وہاں کھیل کود کے سامان رہتے تھے، صاف اور نیچرل ہوا پائی جاتی تھی، اس لیے وہاں بھیج دیا گیا تاکہ اچھی طریقے سے پرورش ہو، ان کی اور پرداخت ہو، اس لیے انہیں بھیج دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ بڑی ہوئیں تو وہاں کے سماج کے مطابق ان کی شادی اور ان کی منگنی کر دی گئی۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی جبیر ابن مطعم سے ہوئی تھی، مگر اس وقت وہ اسلام نہ لائے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محترمہ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس موقع سے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بہت مغموم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہیں مغموم ہوتے؟ وہ پہلی بیوی تھی اور اسلام کی تبلیغ و ارشاد میں اپنا پورا پیسہ لگا دیا تھا، اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ ایسی باتیں کہتے تھے کہ آپ کے اندر طاقت پیدا ہوتی تھی، آپ کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہوتا تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تسلی دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ اس لائق ہوئے کہ مطلب آپ نے قبر کسا اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجا ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے جبیر ابن مطعم سے ہوئی تھی۔ جب حضرت خولہ اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور مغموم دیکھا تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سے زائد تھی۔ کہا کہ کس سے شادی کروں؟ تو کہا کہ گھر خاندان کے اندر بہت ساری عورتیں ہیں، ایک تو بڑی اچھی عورت سودا بنت زمعہ ہے، اور ایک اور لڑکی ہے جو ابھی باکرہ ہے، شادی اس کی نہیں ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم عائشہ کے والدین سے بات کرو۔ کیوں بات کرو بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ اے عائشہ اریتک فی المنام، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے اندر تمہاری شکل دکھا دی ہے، خواب کے اندر تمہاری شکل مجھے دکھائی ہے۔ اور حضرت جبریل کہتے ہیں کہ آپ کھولیے، اور ایسے پردے کے اندر جو ریشم کا نہایت ہی ملائم ہوتا ہے اسی کے اندر ڈھانپ کر کے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا۔ خواب کے اندر انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، پیش کیا گیا۔ جبریل نے کہا کھولیے، میں نے کھولا، فیضا انت، تو جب کھولا تو میں نے تجھی کو پایا۔ گویا کہ یہ شادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اس شادی کی ساری کوششیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر حضرت عائشہ کی محبت ڈال دی گئی۔ تو کہا کہ جب مجھے خواب میں نہ دکھلایا گیا تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ من جانب اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو یہ ضرور ہو کر کے رہے گا۔ اور الحمدللہ حضرت خولہ کی ایک معمولی کوشش سے یہ واقعی ایک ایسے رشتے میں بدل گیا جو پورے دنیا کے لیے ضرب المثل بن گیا، ایسے رشتے میں بدل گیا جو پوری دنیا کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی جو صبح قیامت تک قرآن مجید کے اندر تلاوت کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ بڑے
باغیرت انسان تھے۔ جب حضرت عائشہ کی منگنی جبیر بن مطعم سے ہو گئی اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں عائشہ سے شادی کروں، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رکیے، اس کی شادی جو پہلے لگی ہے ان سے بات کر لیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن مطعم کے گھر گئے، ان سے گفتگو کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی بیوی سے گفتگو کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ جبیر ابن مطعم اور ان کی بیوی یا ان کے گھر والے اسلام میں لائے تھے، اور اس وقت عرب کا ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو کہتے بددین ہو گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ابھی جاہلیت کی بنیادوں پر قائم ہے، کسی مسلمان کی لڑکی آ کر کے ہمارے جاہلیت کی بنیادوں کو متزلزل کر دے، نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا ابوبکر ہم تمہارے بچے سے شادی نہیں کریں گے، جاؤ تم کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ لگ رہا ہے، کون باپ نہیں چاہتا؟ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اس محبت کو ہم ایک اور محبت میں بدل دیں۔ یعنی دونوں نے اپنی بچیوں کی شادی کس سے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد کتنی محبت ہو جاتی ہے۔ لم ار للمتحابین مثل النکاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی سے نکاح میں جتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت آپ یقیناً کسی چیز میں نہیں دیکھیں گے۔ ابھی پل بھر پہلے نامانوس تھے، نہ بیوی مجھے جانتی تھی نہ میں اپنی بیوی کو جانتا تھا، مگر نکاح میں جہاں میں نے قبول کیا اتنی محبت ہو گئی کہ اب وہ واقعی بیوی میرے بغیر اور میں اس کے بغیر مکمل شخصیت نہیں ہوں، مکمل انسان نہیں ہوں۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ اس مسئلے میں کو جانتے ہوں گے، اور ہمارے سماج معاشرے کے اندر کتنی محبت ہونی چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ تحریم کے اندر کہا تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کی رضامندی اور ان کی خوشنودی تلاشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ معیار کے آدمی ہو کر کے، شخصیت ہو کر کے، محسن انسانیت بن کر کے ایک عورت کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہماری اپنے معاشرے کے لیے غور و فکر کا باعث ہے کہ اگر آج ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو پسند کرتا ہے تو اسے پتہ نہیں کس کس القاب سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام مقدس کے اندر کہہ رہا ہے تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کی رضامندی چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم خوش کر دیتے ہیں تو ہم پر طنز آوازیں کسی جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا سماج ہونا چاہیے ایسا کہ وہاں ایک دوسرے کے اندر محبت ہو، الفت ہو، اور وہ حدیث لم تلل المتحابین مثل النکاح ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے۔ الغرض مختصر یہ کہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کھیل رہی تھی، اچانک ان کو بلایا، نہلایا، دھلایا، سجایا، سنوارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت کتنی عمر تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اپنے کھلونے سے کھیلا کرتی تھی، اور کھیل کے اتنی شوقین تھی کہ عید کے دن مسجد نبی کے اندر حبشہ کے لوگ کچھ کرتب دکھا رہے تھے تو میں اس کو دیکھتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پیچھے کھڑے کرا کر کے دکھا رہے تھے۔ یعنی اس چھوٹی اور کمسن بچی کی کوئی آرزو خاک میں نہ ملے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انسانیت پیش کر رہے ہیں، اور ایک شوہر اور محبت میں کتنی محبت ہونی چاہیے، ایک شوہر میں اور بیوی میں کتنی محبت ہونی چاہیے،
اس کا ایک بلند ترین نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تک کہ من نہ بھر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں وہاں سے، برابر کھڑے رہے۔ تو حضرت عائشہ اتنی کم سن تھیں، 9 برس بھی مکمل نہیں ہوئے تھے، 9 برس بھی مکمل نہیں تھے۔ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بنا کیا، شب زفاف منایا اور میں 9 برس کی تھی۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اتنی کم سن تھیں کہ یہ کھلونے سے کھیلا کرتی تھی۔ انہی کھلونوں میں ایک ایسا گھوڑا بھی تھا جس کے 2 پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر ظرافت کا کہا، عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو کہا کہ یہ پر کیسا ہے؟ حضرت عائشہ بڑی ظرافت کے ساتھ، بڑے عقل مندی کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ جواب دیتی ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو بھی 2 پر تھے۔ کتنا بہترین جواب! حضرت یہ نہیں کہا کہ ارے آپ تو بیوقوف ہو، آپ کچھ نہیں جانتے ہو، بلکہ کہا کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ اور حضرت عائشہ کو یقین تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو بھی 2 پر تھا۔ تو یہ شادی الحمدللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنی، اور حضرت عائشہ اللہ تعالی عنہ سے ہمارے پاس اتنا علم وافر آیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عائشہ اللہ تعالی عنہ کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 31,000 آدمیوں کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علم عائشہ کو ترجیح اور اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ یہ ایک استنباط تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ اللہ تعالی عنہ 1/4 جانتی تھیں، یعنی پورے علم کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیجئے تو 1/4 تنہا حضرت عائشہ جانتی تھی۔ کیا نہیں جانتی تھی؟ 9 برس کی عمر کے اندر فتویٰ دینے لگی تھی۔ بیت نبوی میں جب آئیں 9 برس کی عمر کے اندر فتویٰ دینے لگی تھی۔ لوگ ان سے آ کر کے پوچھتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے، اور اگر ان کو نہیں معلوم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، پھر بیان کرتی تھی۔ اور یہی نہیں، حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کی عورتیں آیا کرتی تھی، یہودی عورتیں بھی آتی تھی، نصرانی عورتیں بھی آتی تھی، اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا پوچھ لیا کرتی تھی، تب اس کے بعد وہ جواب بھی دیا کرتی تھی۔ اس وقت جب فتویٰ دیتی تھی، ان کے باپ زندہ تھے، حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اور ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار علم میں زندہ تھے۔ ان سے کل لے کر کے 2210 حدیثیں مروی ہیں، اور یہ 2210 حدیثیں جو ہے یہ زندگی کے ہر مواقع کے تعلق سے، اگر آپ دین دیکھیں اس کے اندر پائیں گے، عقیدہ دیکھیں اس کے اندر پائیں گے، ایمان دیکھیں اس کے اندر پائیں گے، اسی طریقے سے اگر نہانے دھونے کے آداب دیکھیں تو اس کے اندر پائیں گے، ایک میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے یہ بھی آپ پائیں گے۔ ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھے، تو چونکہ آپ اعتکاف بیٹھے تھے اپنے کمرے ہی کے اندر، اور حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ بالکل سٹا رہتا تھا۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے اور عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے بالکل سٹا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکی سے اپنا سر ایسے کرتے، حضرت عائشہ کنگھی لگا دیا کرتی تھی، گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، برتن دھونا، کپڑا دھونا، سوت کاٹنا، عورتوں کے خاص کام جو ہوا کرتے کھانے پکانے کے حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی 3 دن ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جگتا تھا، آگ نہیں لگتی تھی۔ تو حضرت قاسم یا عروہ پوچھتے ہیں کہ پھر زندگی کیسے بسر ہوتی تھی؟ کہتے الماء والتمر، الاسودان، 2 کالی چیزیں، الماء والتمر، کھجور اور اسی طریقے سے پانی، اسی پر ہماری زندگی بسر ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا نمونہ ہے ہمارے لیے یا ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے؟ بہت زیادہ اس کے اندر نمونے ہیں، بہت زیادہ اچھی اچھی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ
کہ عورت کو اپنے حشمت اور اپنے عزت کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ کہاں سے؟ واقع افک سے لیا گیا ہے. حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی زنا کی، انہوں نے صبر کیا اور پورے 40 دن کے بعد، یعنی 1 ماہ 10 دن، پورے 40 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سات آسمان سے ان کی برات نازل فرمائی. ان کی برات کے نازل ہو جانے کے بعد تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ کی برات قرآن میں نازل ہو جانے کے بعد اگر کوئی ان کو متہم کرتا ہے تو اسے دائرہ اسلام میں نہ مانا جائے، دائرہ اسلام سے خارج. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے کتاب کی تکذیب کی ہے، اللہ کی تکذیب کی ہے، اللہ کے کتاب کی تکذیب کی ہے. اور ایک ایسی عورت جو واقعی غافلات المحسنات المؤمنات میں داخل ہے، اس پر اتہام بازی کی ہے. حضرت عائشہ بڑی برکت والی تھی. دیکھیے ایک حدیث کے اندر کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کا پہلو رکھا ہے. خیر کا پہلو یہ کہ اسی غزوے کے اندر حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار غائب ہو گیا جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا، غائب ہو گیا. اور اتفاق سے جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس کی بیٹھک کے نیچے پڑ گیا. حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہار نہیں، بڑی تشویش میں ہوئی، اور وہ بھی دوسرے کا ادھار لیا ہوا، اور تشویش کی بات. صحابہ کرام نے تلاشا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاشا، ملا نہیں کہیں. تھک ہار کر کے صبر کیا. جب صبح کے وقت پڑاؤ کہ کچھ کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہار اونٹ کے نیچے ملا. لیکن اس درمیان میں کیا ہوا؟ بڑی عجیب چیزیں ہوئی. لوگ حضرت عائشہ کو کچھ ایسے باتوں سے کہنے لگے جو مناسب نہیں تھے. ان میں سے حضرت ابوبکر بھی تھے. کہا کہ بلا وجہ تمہارے ہار کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اب تک کم مدینہ پہنچ گئے ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موقع سے آیت تیمم نازل فرمائی. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. آیت تیمم کتنی بڑی نعمت. اگر پانی نہ ملا تیمم کر لیجئے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آیت تیمم نازل ہوئی تو اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ یہ پہلی نعمت نہیں ہے جو ہمیں آل بکر سے ملی ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت ساری نعمتیں ہم کو آل بکر سے ملتی رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر خیر بنایا ہے، اس کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے. تو یہ ایک نعمت ہمارے پاس آئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک عورت جب کسی سے بات کرے، خاص طور سے مرد سے بات کرے، تو لچکدار آواز کے اندر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے ازواج مطہرات، تم کسی سے گفتگو کرو تو لچیلی آواز میں، ایسی پرفتن آواز میں کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے، گفتگو مت کیا کرو، بلکہ سختی سے گفتگو کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم لچیلی آواز میں گفتگو کرو گی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل کے اندر تھوڑی سی بیماری پیدا ہوگی تو وہ تمہارے بارے میں خواہش اور امید رکھنے لگے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر اس کا مطلب یہ رہے کہ تم ذرا سخت کلامی کرو، نہیں، تم بہترین بات کہو، ایسی بات کہو جو معروف ہو، اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق ہو. اس طریقے کی بات کرنی چاہیے. اور آپ اگر دیکھیں آج کے زمانے میں اس آیت کریمہ کے مصداق تو آپ کے بہت سارے گھروں کے اندر ملیں گے کہ واقع عورت کے لچیلے پن کی وجہ سے، اس کے آواز کی نسوانیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ زنا کا ارتکاب کر بیٹھے. اسی طریقے سے ایک سبق یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک مومنہ عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا
اور نیک عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب دیں گے۔ دیکھیے یہ خطاب اگرچہ ازواج مطہرات کو ہے، مگر اس سے مراد آج کی عورتیں بھی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں خطاب عورتوں سے کیا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے کیا جاتا تھا، اور وہ سبق تمام مومن عورتوں کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو اس کا ثواب ڈبل دیں گے، اس کو اس کا ثواب ڈبل دیں گے، 2 مرتبہ دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ایسی عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اور پوری اطاعت فرما برداری کرتی ہے شوہروں کی، تو ہم اس کو کیا کریں گے، بہترین روزی دیں گے۔ بہترین روزی سے مراد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت ہے، یعنی ہم اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام یہ دیا گیا کہ عورتوں کو گھروں کے اندر کتاب اللہ اور احادیث رسول پڑھنی چاہیے، چاہے دن بھر کے اندر ایک ہی آیت کیوں نہ پڑھی جائے، ایک ہی حدیث پڑھنی چاہیے، مگر مداومت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسے حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے اس کو پڑھتی رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ جس دروازے جنت کے جس دروازے سے داخل ہو رہا چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بہت ساری فضیلت حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو اس کو بہت اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جاتا۔ ان کی زندگی کے اور بھی پہلو ہیں، عبادت کے پہلو ہیں، روزے کے پہلو ہیں، دین کی تبلیغ اور ارشاد کے پہلو ہیں، اسی طریقے سے سماجی طور پر انہوں نے کیا کیا ہے اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، جہاد کے موقع سے انہوں نے کیا خدمات دی ہیں اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر اگر دیکھیں تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو، ازواج مطہرات کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہماری زندگی اگر کامیاب زندگی ہوگی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، تو یقیناً ان خطوط پر چل کر کے ہوگی، ان شاہراہوں پر چل کر کے ہوگی جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور انہی خطوط پر حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چل کر کے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے جو آج بھی قابل رشک ہے، اور مومنوں کے لیے تو یقیناً قابل رشک ہے۔ یہ مثال پیش کی جاتی ہے ایسے ماڈرن تہذیب و تمدن کے لوگوں کو، بلکہ میں یہ کہوں کہ بوڈلے نے جب اپنے یورپی تہذیب و تمدن کا اور عرب کے کلچر کا موازنہ کیا ہے تو یقیناً ریح فی الصحرا اس کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ عرب کے ماحول کے صالحیت اور سدھار کے اندر عورتوں کے کردار کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو حرم نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے رہتی تھی اور آپ سے تمام احکامات شرعیہ سیکھتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کے تعلق سے اگر سب سے بہترین مردہ اور مردر کوئی ہے تو ازواج مطہرات ہیں۔ آج اگر کسی آدمی کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ آدمی کیسا ہے تو سب سے زیادہ اس کی بیوی اس کے بارے میں جانتی ہے، یا پھر اس کے بچے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بچے تو کم جانیں گے اس لیے کہ وہ عام طور سے باہر بھی رہتے ہیں، مگر بیوی وہ تو اپنے شوہر کے گھر کے اندر بالکل ایک پھونٹے میں بدین اس شکل میں رہتی ہے، وہ زیادہ جانتی ہے۔ غصے ہو کی حالت میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی، غم و الم کی حالت میں بھی بیوی جتنا اپنے شوہر کے بارے میں جانتی ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خاص طور سے خاندان کی زندگی
اور خانوادے گھریلو زندگی کے اگر بارے میں دیکھنا ہو تو ایسی صورت میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین یہ سرمایہ ہیں، بہترین ایسی چیز ہے کہ واقعی جن سے کی معلومات ہمارے لیے بیش قیمتی ہیں، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتی تھیں، آپ کے ساتھ بیٹھتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کتنی محبت کرتے تھے، شاید کہ ہم نے یہ کام کبھی نہ کیا ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بارے میں حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں حیض سے ہوتی تھی اور گوشت کا ٹکڑا یعنی ہڈی جہاں سے میں گوشت کھاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا منہ رکھ کر کے کھاتے تھے، جس گلاس سے میں پانی پیتی تھی اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا منہ رکھ کر کے پانی پیتے تھے۔ یہ کتنی بڑی واقعی محبت کی چیز ہے میاں بیوی کے اندر، آپ اندازہ لگائیے۔ ہم اتنے پڑھے لکھے ہو کر کے ہم اپنے ماڈرن دور کے اندر ہیں، ہم نے کبھی نہیں کیا ہوگا، ہم نے کبھی نہیں کیا ہوگا، مگر یہی سنتیں اور یہی طریقہ جب ماڈرن دنیا کے اندر جاتے ہیں اور یورپین زندگی کے اندر جاتی ہے تو وہ اسے آئیڈیل بناتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہے جو اسوہ بن سکے، قابل اتباع بن سکے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام ہیں اور ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خواتین و ماؤں اور بہنوں کی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھال دے۔ ان کی نگاہ کے اندر اگر کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہو تو ازواج مطہرات ہوں، یا وہ پھر وہ عورتیں ہوں جو عورتیں کتاب و سنت پہ گامزن رہتی تھی، ان کے گھروں کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا تھا، ان کے اندر حشمت تھی، ان کے اندر حیا تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عورتیں کے اندر بھی حشمت پیدا کرے، ان کے اندر حیا پیدا کرے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، تیرے ہی ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت ہے، تو ہم کو اور ہمارے بچوں کو اور ان تمام لوگوں کو جن تک کی آواز پہنچتی ہے اور ان تمام لوگوں کو جو لوگ حاضر نہیں ہیں، اے اللہ رب العالمین نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین انہیں نیک اخلاق کا خوگر اور عادی بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ، ہمیں اسلام پر رکھ، اور جب اس دنیا سے ہماری رخصتی کا وقت آ جائے، ہماری الوداعی وقت آ جائے تو اے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر ہی اٹھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ھذا وصلی اللہ وسلم خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔